تو جتنا بھی دین کا بنیادی طور پہ لٹریچر تھا یہ سب کا سب عربی میں تھا اور فارسی میں تھا، انگلش میں نہیں آیا اب تک، اردو میں نہیں آیا، فرانسیسی میں آیا، عربی اور فارسی کے علاوہ فرانسیسی میں اس لیے کہ اسپین، فرانس، یہ سارے علاقے، الجزائر، ان سب میں یہ زبان بولی جاتی تھی، اب بھی بولی جاتی ہے، تو بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوئے اور انہوں نے فرانسیسی زبان میں لکھا۔ تو فرینچ میں جتنا اسلام پہ لکھا گیا ہے انگلش میں نہیں لکھا گیا، تو زبان بھی نہیں آتی۔ اور شعور کا حال یہ ہے کہ تنقید کسی بھی علم میں جو نمائندہ ہوتے ہیں ان کے افکار پر کی جاتی ہے، بچوں کو دیکھ کے تھوڑا ہی کوئی معیار بناتا ہے۔ ہم جس تصوف کی بات کرتے ہیں اور صوفیاء کرام رحمہم اللہ جس تصوف کی دعوت دیتے ہیں، اس کے ساتھ سلوک یہ ہے، اور بڑا خوبصورت نعرہ ہے، بڑا خوبصورت۔ ایک یہ چیز کہ اس دین کے مقابلے میں ایک دین صوفیوں نے گھڑ لیا ہے، اور ایک اس سے بھی دل فریب نعرہ ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ دل فریب نعرہ یہ ہے کہ آؤ خالص دین تلاش کرے، اصل دین کی طرف لوٹو، کتاب و سنت کی طرف لوٹو۔ یہ اتنا دل فریب نعرہ ہے، اتنا دل فریب کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کو ہم نے گمراہ ہوتے دیکھا کہ اصل دین کیا ہے جی، وہ 73 نمبر بس کون سی ہے جی، ہم تو اس میں چڑھیں گے۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ خالص دین تمہارا جن بنیادوں پر قائم ہے، اگر ان کا انہدام ہو جائے تو جانا پھر کدھر؟ خالص دین، ہم تو جی بس اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور سنت۔ بڑا اچھا ایک یہودی نے جواب دیا، جامع الازہر میں اس کا مناظرہ ہو رہا تھا مصر میں، اس سے کوئی اعتراض کیے اسلام پہ، تو یہ جواب دے رہا تھا جامع الازہر کا استاد۔ تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے ہاں حدیث میں آیا ہے، اس نے کہا قرآن کی بات کرو۔ اس یہودی کو شبہ پڑ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے، پھر اس سے کہا کہ حدیث میں یہ آیا ہے۔ بار بار جب کہا تو اس کا حدیث کو چھوڑو، اس کا تم حدیث کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا نہیں میں حدیث کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا۔ اس کا تم تو خود کافر ہو، میں نے تم سے کیا بحث کرنی ہے؟ مجھے تو وہ آدمی بتاؤ جو مسلمان ہو، اس سے بحث کروں اسلام پہ، تم تو خود کافر ہو، حدیث کو نہیں مانتے، تمہارے ساتھ کیا بحث؟ مناظرہ ختم کر دیا اس نے کہا نا مسلمان کوئی لاؤ اس سے بات کروں۔ تو اس لیے خالص دین حدیث میں کہاں آیا ہے؟ یہ بڑے دل فریب نعرے ہیں، کبھی ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ امت جس تسلسل کے ساتھ دین ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرتی چلی آئی ہے، پھر تیسری نسل، پھر چوتھی نسل، پھر اب تک 20 نسلیں ہوئی ہیں کہ 50 ہوئی ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل کو جو چیزیں منتقل ہوتی آئی ہیں، اگر وہ شرعی حدود سے نہیں ٹکراتی تو وہ دین ہی ہے۔ اور شرعی حدود کون متعین کرتے ہیں؟ وَإِمَّا مجتہدین رحمہم اللہ نے متعین کیے تھے، خالص دین کا نعرہ لگانا۔ اللہ نے کہا الا للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ کا، سچا دین اللہ کا، زندگی گزارنے کا طریقہ، عقیدہ۔ تو خالص دین کی دعوت کی طرف بلاتے ہوئے تصوف میں رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، بھنگ پینا دین نہیں ہے۔ تو ہم نے کون سا کہا وہ دین ہے؟ یہ تو اس سے بات کرو نا جو بھنگ پینے کو دین کہتا ہے، تو نہیں کہتا۔
ہم تو نہیں کہتے کہ یہ خرافات دین ہے۔ اس لیے بڑا دل فریب نعرہ ہے۔ اور علم کا حال یہ ہے، میں ایسے ہی ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی وکالت کر رہا ہوں۔ ملنگ ٹائپ کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ڈالیاں لے کے جاتے ہیں، ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے مثال اسی کی اور بھی دو تین مثالیں دی، ایک مثال کی بھی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ہے تصوف آپ کا۔ گاڑی میں سفر تھا تو وہ بریمام پہ جا رہے تھے، ننگے پاؤں ڈھول بج رہے ہیں کہ یہ ہے تصوف تمہارا۔ میں نے کہا اس میں سے کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ہم تصوف کہتے ہیں؟ اور ڈھول پیٹنے کو تو نہیں نا کہتے، اس اچھل کود کو تو نہیں کہتے۔ کہ یہ ننگے پاؤں، اتنی گرمی۔ تو بار بار حدیث کے حوالے دیتے تھے۔ میں ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب عید کی نماز پڑھانے صحرا جاتے تھے تو ننگے پاؤں جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ ننگے پاؤں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عیدگاہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، وہ ایسی چیزوں میں سے ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ تو میں اس جگہ کے ادب اور احترام میں ننگے پاؤں جاتا ہوں کہ اللہ کی جگہ ہے، اللہ کے گھر ہے، اللہ کی یاد دلاتی۔ اور یہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا جو چیز تمہیں اللہ کی یاد دلائے اس کی تعظیم کرو، اور اس تعظیم میں عیدگاہ کو ننگے پاؤں جاتا ہوں، مسجد کی طرف ننگے پاؤں چل پڑتا ہوں۔ میں نے کہا تب انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ بے اختیار فرمایا ہے حدیث میں آیا ہے کہ جی ہاں حضرت تھوڑا سا اور پڑھیں۔ ہر چیز اس کو گمراہی قرار دینا یہ سختی نہیں چاہیے، لوگوں پر کے ساتھ نرمی کا رویہ چاہیے، ہر ایک پہ رد، ہر ایک پہ رد غلط بات ہے۔ بہت سی چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت، کیا وجہ، ضرورت کیا ہے اس پہ اعتراض کرنے کی؟ اس کی زد میں قرون اولا آتے ہیں تو دین خالص دین، اور پھر سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ فتویٰ تھوڑے ہی دیا جا سکتا ہے۔ خود یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کچھ فتوے تھے جو کچھ انہوں نے اجتہاد کیا اس بنا پر، یا جو ان کی شخصی حالت تھی اس بنا پر، بس امت نے نہیں مانا، کہا حضرت کا فتویٰ ہے بس ٹھیک ہے، ان کے اپنا ذاتی اجتہاد ہے، ہم اس کے مقابلے میں جو پوری امت ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ دو مثالیں آپ کو اس کی دوں۔ قربانی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بازار سے گوشت منگوایا اور تقسیم کیا، اور انہوں نے کہا قربانی ہے اس 10 ذی الحج کو عید کے دن اپنے دوستوں کی دعوت کرنا، گوشت بانٹنا، قربانی یہ ہے۔ کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس فتوے پر عمل نہیں کیا۔ ٹھیک یہی چیز حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھی گئی کہ حضرت یہ قربانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک جان اللہ کے حضور میں پیش کرنا، اور مرغا منگوایا اور اس کو ذبح کیا اور فرمایا میری قربانی ہو گئی۔ اسی وجہ سے اہل حدیث حضرات کے ہاں ایک بہت بڑے مفتی اور بڑے قابل اعتماد بظاہر بزرگ تھے، انہوں نے بھی فتویٰ اس پہ دیا کہ قربانی مرغے کی بھی جائز ہے، اور وہ فتویٰ اصل میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، یہ دیکھو اجتہاد اور دماغ کا فرق کتنا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں 8 جانوروں کو ذبح کرنا، ان کا گوشت جائز قرار دیا ہے۔
اللہ نے کہا ہے کہ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، اور جو بڑے جانور ہیں گائے اور بیل، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن، اور دو بھیڑ اور دمبا، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 جانور ہیں، قربانی ان میں رہے گی، اس کے بغیر قربانی نہیں ہوگی۔ پوری امت نے اسے مانا، اور قرآن کا حوالہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ کون انحراف کر سکتا ہے؟ کون ہٹ سکتا ہے؟ یہ اجتہاد